فضا قائم کی جائے. اب وہ تو اپنا نظام مکمل ایک چلاتے ہیں اور اس میں دوسرے کی کوئی برداشت نہیں کرتے. اس کو کس طرح سے اختیار کیا جائے, کیا لاہ عمل ہو اس طرح کا جس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیراً. یہ چیز تو بہت مشکل ہے کہ کوئی چلتا ہوا ادارہ اسکول وہ یہ کہے کہ آپ ہماری سرپرستی کریں اور وقتاً فوقتاً یہاں آ کر ہمارے بچوں کی دینی تربیت کریں. ایسے ماحول میں کہ جہاں پر دینی بیداری خصوصاً اس ملک کی بات کر رہا ہوں اسکولوں میں اتنی نہیں ہے. اسی رمضان کا واقعہ ہے. میں مسجد میں تھا شکاگو میں, تراویح کے بعد تفسیر کا درس ہوتا تھا. تو ایک صاحب آئے میرے پاس, وہ ایک اسکول کے بورڈ کے ممبر تھے, مسلمانوں کا اسکول تھا. وہ کہنے لگے کہ ہمارے ٹیچر نے کچھ لبرلزم کی باتیں اسکول میں پڑھائی ہیں, اور جب ٹیچر سے بات ہوئی تو اس نے اپنی بات کا دفاع کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ٹیچرز کو ٹرین کریں ان موضوعات پر. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بورڈ سے بات کی کہ ہم فلاں مولانا کو اپنے یہاں لانا چاہتے ہیں ٹیچرز ٹریننگ کے لیے, لیکن اسکول کے بورڈ نے اس کی مخالفت کی. کہا کہ نہیں, ہمیں اس طرح کے افراد نہیں چاہیے. ایکسٹریمسٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ہمیں ایکسٹریمسٹ نہیں چاہیے, ہمارے بچے پہلے سے ہی اعتدال پسند ہیں. انہوں نے لبرلزم کو اعتدال پسند سمجھا, اور یہ میں مسلم اسکول کی بات کر رہا ہوں, 100% مسلم اسکول. اور وہاں عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ بڑا دینی ماحول ہے. تو اگر یہ ممکن ایسی جگہوں پر نہیں ہے تو پھر ویسی جگہوں پر کہ جہاں مقصد اسکولوں کا تعلیم دینے سے زیادہ یہ ہو کہ کھانا کمانا کیسے ہے, یہ کیسے ممکن ہوگا. تو اس لیے اگر اس طرح کی کوئی کوشش جاری ہے وہ جاری رکھیں. اصل یہ ہے کہ جس طرح ہم مدرسے آسانی کے ساتھ یا کچھ مشکلات کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں, اسکول بھی ہمیں ہی قائم کرنے ہوں گے. اور یہ ایک رات یا چند مہینوں, چند دنوں اور ہفتوں کا کام نہیں ہے. جس طریقے سے مدارس کی تحریک کو یہاں تک پہنچنے میں ایک عرصہ لگا, اسکول کی تحریک کو بھی ایک عرصہ لگے گا. اور آپ کے ساتھ اس طرح کے افراد ہوں گے جب آپ اسکول قائم کریں گے کہ جو اس فیلڈ سے آتے ہیں لیکن مانتے آپ کی ہیں. مثلاً آپ حضرات میں سے ایک بڑی تعداد اس سے واقف ہوگی کہ ابھی ہم نے ایک اسکول قائم کیا, تعارف میں بات ذکر کی گئی برہان اکیڈمی کے نام سے. تو ہمارے ساتھ کچھ افراد ہیں, ٹیم کے لوگ ہیں, اور ان کی ذہنی جو فکر ہے وہ ویسی نہیں ہے جو ایک عالم دین کی ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ عالم نہیں ہے. تو بعض مرتبہ مختلف موضوعات پر جب گفتگو ہوتی ہے تو اختلاف رائے بھی سامنے آتا ہے. تو میں نے ان سے ایک موقع پر ایک بات کہی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی, یہ ہے اسلامی اسکول, اور یہ اسلامی اسکول فتوے کے مطابق چلے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کے دین کے مطابق چلے گا, میں نے کہا فتوے کے مطابق چلے گا. اور مفتی میں ہوں, اس ٹیم میں مفتی میں ہوں, تو میں جو فتویٰ دوں گا اس کے اعتبار سے چلے گا. اب چونکہ یہ ٹیم میری منتخب کردہ ہے اور الحمدللہ اس آزادی کے ساتھ, ویژن اور مشن کے ساتھ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں, تو ہمیں وہ پریشانی الحمدللہ نہیں آ رہی ہے. تو اگر A to Z الف سے یا تک نظام آپ کا ہے, جگہ آپ کی ہے, اسی لیے میں نے دو چیزیں ذکر کی, مینجمنٹ اور فنڈنگ. ٹھیک ہے. ایک صاحب نے ایک انگریزی کہاوت ہے وہ ذہن میں آئی, پاور اسٹاپس ویئر دا بک از, یعنی طاقت وہاں ہے جہاں پیسہ ہے. بھائی جو فنڈنگ لا رہا ہے, جو ادارے کو چلانے کے لیے وسائل مہیا کر رہا ہے, تو مینجمنٹ بھی اسی کا ہے, بات بھی اسی کی ہے. تو آپ اپنے ادارے قائم کریں, اپنے اسکول قائم کریں, اور اگر مان لیجئے آپ کے پاس جگہ چھوٹی ہے, مثلا آپ اگر اس جگہ اسکول قائم کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ 8ویں کلاس تک قائم کر سکیں, لیکن شاید 12ویں کلاس تک قائم کرنا مشکل ہوگا. لیکن اس ملک میں ایک آسانی بہت زیادہ ہے جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کمرے میں کوچنگ سینٹر قائم کر سکتے ہیں. آپ, اور اس وقت ٹیوشن کی, کوچنگ سینٹر کی کتنے ادارے آپ کے شہر میں ہوں گے آپ گن بھی نہیں سکتے. اور ہر وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے وہ کوچنگ سینٹر بھی جاتا ہے, وہ ٹیوشن کے لیے بھی جاتا ہے. تو آپ اپنے مینجمنٹ میں ایک اچھی کوالٹی کا کوچنگ سینٹر اگر قائم کریں جس میں آپ پڑھانے والے نہ ہو, پڑھانے والا وہ ہو کہ جس کو اس فیلڈ کی مہارت ہے, وہ آپ سے پڑھتا ہو, وہ آپ کا پروردہ ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ نظام بدل جائے گا. یعنی لوگوں کے جو احوال ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدلیں گے. السلام علیکم.
ایک سوال کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ ایک شوہر شراب پی کر کے آیا، یا وہ اپنی جہالت اور اپنے مزاج کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اور گھر میں آتے ہی اس نے جو ہے بیوی سے کہا طلاق طلاق طلاق۔ غلطی اس کی ہے، شراب اس نے پی ہے، غصہ اس سے آ رہا ہے، اور تباہ برباد بیوی کی ہو رہی ہے، بیوی کو گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، بچے سے جدا ہونا پڑ رہا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے نکاح کے وقت دونوں کی مرضی کا دخل تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ طلاق کے وقت بھی جب تک دونوں کی رضامندی شامل نہ ہو طلاق کا وقوع نہ ہو؟ اگر دونوں کی رضامندی شامل ہو جاتی تو یہ جو جہالت اور یہ جو اس نے غلطی کی ہے شراب پینے کی یا بد اخلاقی کی، بدتمیزی کی، یہ بات مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گھر تباہ برباد نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا جواب تفصیل طلب ہے۔ بنیادی جو خرابی ہے اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن معاشرہ اسلامی خطوط پر استوار نہیں ہے۔ یہ واقعات تو کسی بھی زمانے میں ہو سکتے ہیں، اور اس طرح بھی ہوا ہوگا کہ اس زمانے میں صحابہ کے دور میں یا اس کے بعد تابعین تبع تابعین کے دور میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ کسی نے شراب ہی پی ہوگی، لیکن 3 طلاق کسی نے دی ہوں گی۔ 3 طلاق کا ذکر فقہی کتابوں میں ہے اسی لیے کہ یہ واقعات ہوئے تھے، تبھی 3 طلاق کا ذکر ہے۔ تو یہ واقعات پہلے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن یہ مسئلہ نہیں ملتا کہ اب عورت کیا کرے، چونکہ اسلامی معاشرے میں یہ سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ عورت کیا کرے۔ اب ہمارے یہاں سب سے بڑی خرابی، اور میں کہوں گا تو شاید بہت سے لوگوں کو اچھا بھی لگے گا اور برا بھی لگے گا، وہ یہ ہے کہ تعدد ازواج کو تقریباً حرام سمجھا ہوا ہے۔ ٹھیک، اس پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ انہی چکروں میں رہتے ہیں۔ اگر تعدد ازواج کا رواج ہو، اسی طریقے سے اگر مطلقہ اور بیواؤں کی شادیوں کا رواج ہو جو پہلے نہیں تھا اب ذرا سا بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں۔ یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ عورت کو یہ پتا ہے کہ اس نے تو مجھے 3 طلاق دے دی، اب میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ کوئی مرد دوسرا مجھ سے نکاح کرے گا نہیں، میں اپنے گھر جاؤں گی تو وہاں بھائی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ مجھے برداشت کریں گے نہیں، مجھے کچھ آتا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش خود کر لوں، تو وہ پریشان ہے۔ اس پریشانی میں وہ کیا سمجھوتا کرتی ہے کہ چلو 3 طلاق دے دی، اسی کے ساتھ رہیں گے۔ تو چونکہ اسلامی معاشرہ ہمارے پاس 100% نہیں ہے، تو ہم ایک مسئلے کی وجہ سے 10 خرابیاں دیکھتے ہیں۔ اسلام نے تو ان خرابیوں کا حل پہلے ہی پیش کر دیا۔ یہ تو پھر ہماری خرابی ہوئی نا کہ اسلام نے خرابی کا حل پیش کیا، ہم نے آدھی بات لے لی، آدھی بات نہیں لی۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو سوال میں آئی وہ یہ کہ جس طرح نکاح میں دونوں کی مرضی کا دخل ہوتا ہے تو طلاق میں بھی دونوں کی مرضی کا دخل ہونا چاہیے۔ یہ چیز عقلی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس کو میں پہلے ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ مثال یہ ہے کہ مثلا آپ فون کمپنی پہ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی ایئرٹیل کا مجھے سم چاہیے، مجھے سروس چاہیے۔ ایئرٹیل کا جو سم دینے والا ہے اس کی مرضی بھی ضروری ہے، اس نے آپ کو سم دیا اور آپ کا رجسٹریشن کر لیا، اور آپ کی مرضی بھی ضروری ہے، کوئی آپ کے فون میں ایئرٹیل کا سم نہیں ڈال سکتا آپ کی مرضی کے بغیر۔ یہ جو کمپنی اور آپ کے درمیان معاملہ ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے نکاح، لیکن کمپنی کو یہ اختیار ہے کہ جب چاہے آپ کی سروس ٹرمینیٹ کر دے، ختم کر دے۔ آپ کو اختیار نہیں کہ کمپنی کو ٹرمینیٹ کر دیں، کمپنی بند کر دیں۔ کمپنی کو اختیار ہے کہ وہ آپ کی سروس کو بند کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی کو اتھارٹی ہے، آپ کو اتھارٹی نہیں ہے۔ نکاح کا معاملہ مساوات پر مبنی نہیں ہے، نکاح کا معاملہ اتھارٹی کے اوپر مبنی ہے۔ یہ جو سوال ہوا ہے یہ سوال اس لیے ہوا ہے، یہ جو بھی لوگ سوال کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا مرد اور عورت تو برابر ہیں، اور برابری کی دلیل یہ ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے، تو طلاق میں بھی رضامندی ہونی چاہیے دونوں کی، چونکہ دونوں برابر ہیں۔
نکاح سے پہلے واقعی ہو سکتا ہے دونوں برابر ہوں، نکاح جب ہو گیا تو اب جو تعلق ہے یہ مساوات پر مبنی نہیں ہے، اتھارٹی کے اوپر ہے. جس کو اتھارٹی ہے، جو قوام ہے، اس کو نکاح ختم کرنے کا حق ہے، اور جو قوام نہیں ہے اس کو نکاح ختم کرنے کا حق نہیں ہے. تو جب آپ نے اس اصول کو صحیح کر لیا کہ مساوات پر نکاح مبنی نہیں ہے تو اعتراض خود بخود ختم ہو گیا. جب آپ لبرلزم کے اس اصول کو معاشرے یا خاندان اور فیملی کے سطح پر لے آئیں گے تو ایک سے ایک اعتراض جنم لیں گے اور اس کا جواب نہیں نکل پائے گا. جی بالکل حضرت. اچھا یہ سوال آیا ہے حضرت حلالہ کو عقلی طور پر سمجھائیں. دیکھیں یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ واضح کر دیا کہ سیٹنگ کر کے حلالہ کرنا باعث لعنت ہے. تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کو باعث لعنت قرار دے دیا تو اب یہ گناہ کبیرہ ہے. چونکہ گناہ کبیرہ کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس پر شارع کی طرف سے لعنت آئی ہو، تو اب یہ گناہ کبیرہ ہے سیٹنگ کر کے. لیکن اگر سیٹنگ نہ ہو، ایک اتفاقی عمل ہوا کہ ایک عورت کو طلاق مغلظہ دے دی گئی اور اتفاقی طور پر اس نے کسی سے نکاح کر لیا، وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو گئی یا اس شوہر کا انتقال ہو گیا. اب اس نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی والے کے ساتھ ٹھیک تھی اور وہ پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے. یہ اتفاقات ہیں. ان اتفاقات کو پالیسی بنا لینا یہ غلط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں پوری ایک کتاب یعنی چیپٹر ذکر کیا، کتاب الحیل. کتاب الحیل کے شروع میں انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی ہیں حیلوں کے تعلق سے. اس میں جو شارحین حدیث ہیں، شارحین بخاری ہیں، وہ حوالے کو بھی حلالے کو بھی بطور مثال ذکر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر قانون میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. فلیکسیبلٹی قانون میں ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس فلیکسیبلٹی کو ہی قانون بنا لیا جائے تو یہ غلط ہے. تو حلال ہونا، 3 طلاق کے بعد پھر عورت کا کسی سے نکاح کرنا اور پھر وہاں سے حلال ہونا پہلے شوہر کے لیے، یہ فلیکسیبلٹی ہے. لیکن اس فلیکسیبلٹی کو ہی اگر قانون بنا لیا جائے تو یہ حیلہ غیر شرعیہ ہے جو غلط ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ہی واضح کر دیا. اب ہمارے معاشرے میں حلالے کا جو مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ جو فلیکسیبلٹی قرآن نے دی ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس سیٹنگ کے اوپر ہے. اور ہم نے کا مطلب یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس سیٹنگ کو نہ صرف یہ کہ روا رکھا ہے بلکہ پروموٹ بھی کیا ہے. ایک جب دوسروں کے غیروں کے ہاتھ اس طرح کے لوگ چڑھتے ہیں تو ان کے تعلق سے سٹنگ آپریشن بھی ہو جاتا ہے اور میڈیا کے اوپر بھی چیزیں آتی ہیں اور پھر ہم لوگ جواب دینا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. چونکہ قانون کی فلیکسیبلٹی کو ہی قانون بنا لیا گیا. جب شریعت کو غلط طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس کی تنفیذ کی جائے گی، اس کی غلط تشریح کی جائے گی تو مسائل کھڑے ہوں گے. شریعت میں خرابی نہیں ہے، ہمارے عمل میں خرابی ہے. اور کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا؟ جزاکم اللہ خیرہ. میں ایک اعلان آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں.